الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عزیزان محترم اور بزرگان مکرم، اس مجلس میں جو مضمون عرض کرنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے احسن تعبیرات سے نوازش فرمائے ببرکت ان بزرگان دین جن کی جوتیاں اٹھانے کا اللہ نے شرف اور توفیق بخشا ہے، جس میں 3 بزرگ شامل حال ہیں۔ سب سے پہلے جب اختر پڑھ رہا تھا طبیہ کالج میں، تو اس وقت میں میری عمر 15 سال کی تھی۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت برکاتہم کی مجلس وہاں ہوتی تھی، لہذا ان کی خدمت میں آنا جانا شروع ہوا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد سلسلے تھانوی کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ ہر چند کی حضرت خراپا محبت عشق اور مستی، لیکن یہی دل میں تقاضا ہوا کہ سلسلے تھانوی میں کہیں بیعت کی جاتی، لہذا حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اعظم گڑھ میں ایک بزرگ ہیں، وہاں مدرسہ بھی ہے، عربی پڑھنے کو بھی دل چاہتا تھا، تو سوچا ایسی جگہ عربی پڑھوں جہاں ہمارے نفس کا اصلاح بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی نصیب ہو اور ایک اللہ والے کی صحبت بھی ملے، اور ہم وہاں عربی زبان پڑھ لیں، حدیث و تفسیر بھی پڑھ لیں۔ تو بعض دوستوں نے مخالفت بھی کی کہ اگر تم بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ میں پڑھو گے تو تم کو دنیا میں کوئی عزت نہیں حاصل ہوگی، کیونکہ یہ مدرسہ گمنام ہے، دیہات ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے، اور اگر دیوبند مظاہر العلوم میں جاؤ گے تو تمہاری صنعت کی کوئی وقت اور عظمت ہوگی۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنی صنعت کی عظمت اور وقت مطلوب نہیں ہے، مجھے تو ایک جلا بھنا دل چاہیے جو خدا کے عشق میں اپنے سینے میں ایک درد بھرا دل رکھتا ہو، بس مجھے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے۔ جیسا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوشتر از ہر دو جہاں آنجا بوت، فرماتے ہیں دونوں جہان میں سب سے بہتر مولوی احمد میں کہیں چلے گا اچھا خوشتر از ہر دو جہاں آنجا بوت، دونوں جہان میں وہ زمین مجھ کو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ یہ مہاراجی فرما رہے ہیں۔ کون سی زمین ہے بھائی؟ خوشتر از ہر دو جہاں آنجا بوت کی مرا باتوں سرو سودا بوت، کہ اے خدا جہاں مجھے آپ کی یاد کی توفیق نصیب ہو جائے اور ہم اس زمین پر آپ کا نام لے لیں تو وہ زمین مجھے دونوں جہان میں خوشتر اور عزیز تر ہے۔ لہذا بھائی جہاں ایک اللہ کا عاشق رہتا ہے، مولانا شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطیب الامت کے خلیفہ ہے، وہاں ہم کو علم میں حاصل، اور پھر حضرت کے داماد میرے ساتھ پڑھتے تھے طبیہ کالج میں۔ میں نے پوچھا کہ حضرت کی کوئی ایسی ادا بتاؤ کہ جس سے مجھے مناسبت محسوس ہو کہ میرا گزارا وہاں ہو گیا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ بٹن وٹن کھلے رہتے ہیں، لنگی باندھے رہتے ہیں، لنگی بھی نہیں سنبھلتی، اور بال بکھرے کچھ عجیب حالت میں رہتے ہیں، اور ریل جب آ جاتی اسٹیشن پر تو وہ 2 فرلانگ 3 فرلانگ پر اسٹیشن ہے، اس وقت میں وہ جلدی سے بھاگتے ہیں، اور ریل اور چادر یہاں کھسٹ رہی ہے اور جلدی لاؤ کہاں سے، یعنی مطلب کچھ ایسی حالت بیان کی، تو میں نے کہا بس میرا گزارا مجھے ایسے ہی پھر چاہیے جہاں کی شان دیوانی بھی غالب ہے، سمجھا؟ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ رو رو اے جاں زود زنجیر بیار، اے جان جلدی سے جاؤ زنجیر لیا، بار دیگر آمدم دیوانہ وار، میں دوبارہ دیوانہ بن رہا ہوں، لہذا مجھے زنجیر لے آؤ۔ پھر فرمایا کہ گرد و سب زنجیر آری بردرم، اے دنیا والوں کہیں وہ زنجیر نہ لانا دنیا والی،
اگر 200 زنجیریں لاؤ گے تو ہم اس کو توڑ دیں گے. گرد و صد زنجیر آری بردرم، اگر 200 زنجیریں لاؤ گے تو میں اس کو توڑ دوں گا. غیر زنجیر زلف دلبرم، مگر میرے اللہ کی محبت کی زنجیریں لاؤ گے تو اس میں میں اپنے کو گرفتار کرا دوں گا. پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے، اس قید کی ہے دل کوئی میاد نہیں. اللہ کی محبت کی جو پابندیاں ہیں، روزہ، نماز، ذکر و نوافل، تلاوت، یہ وہ پابندیاں ہیں کہ کوئی عاشق کبھی یہ نہیں چاہتا کہ کاش کی اس نماز سے چھٹی مل جاتی ہے، کیونکہ اس کی حیات، کوئی مچھلی اگر پانی سے چھٹی لے نہیں سکتی کہ بھئی کیا بات ہے، ہفتہ یہ تمام مدرسوں میں چھٹی ہوتی ہے جمعے کے دن، ایک دن تم مجھے پانی سے چھوڑ دو، میں الگ کہیں بالو والو میں رہ لوں، جنگل میں رہ لوں، یا لاہور میں کہیں سیر کر لیں. لیکن وہ اگر مچھلی سے دریا چھٹی بھی دینا چاہے، کیا ہے مچھلیوں ہم تمہیں آج تعطیل کرتے ہیں، رہتے رہتے گھبرا جاتا ہے آدمی ایک جگہ، شاید تمہارا دل بھی پانی میں رہتے رہتے گھبرا گیا ہو، تو جاؤ لاہور میں آج شالیمار، عجائب خانہ، چڑیا خانہ، شیر ہاتھی دیکھو. تو مچھلیاں کیا کہیں گی؟ مچھلیاں یہ کہیں گی کہ ہم بغیر پانی کے ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے. اور پانی بھی اتنا ہونا چاہیے میرے لیے کہ میرا سر اور دم سب ڈوبا ہوا ہو، یعنی ہم بالماء نہیں زندہ رہتے، فی الماء زندہ رہتے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اللہ بے ذکر اللہ میں جو بے ہے معنی میں فی کے ہے، کیونکہ اگر کما ان السمکۃ تطمئن فی الماء لا بالماء، مچھلیاں پانی میں زندہ رہتی ہیں، مطمئن ہو رہتی ہیں، پانی کے ساتھ نہیں زندہ رہتی، کیونکہ پانی کے ساتھ کا استعمال، مثلا دم آپ نے اتنا پانی دیا اور مچھلی اتنی بڑی ہے تو اتنا حصہ تو اس کا پانی میں ڈوبا ہوا ہے، مگر 4 انگل سر اس کا پانی سے اوپر ہے جہاں پانی نہیں ہے. یا آپ نے سر کی طرف سے اس کو الٹا کر دیا اور دم اس کی کھلی ہوئی ہے، زندہ رہے گی. بن ماں تو ہے، پانی ساتھ ہے یا نہیں، پانی لگا ہوا ہے، لیکن فی ماں نہیں. فی کے معنی غرق ہو جائے، یعنی داہنے بائیں اوپر نیچے جب پانی ہی پانی ہو تب غرق ہو جائے. اس لیے معارض فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ غرق دریائے جلال، ماہیان قار دریائے جلال، اللہ والوں کی روحیں اللہ تعالیٰ کے دریائے قرب کی گہرائیوں کی مچھلیاں ہیں. یعنی معروی کی تشبیہ کو دیکھی جائے، یہ کمال ہے. کیا کہیں اس عاشق کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. محبت سکھا گیا ظالم جلال الدین رومی، محبت سکھا گئے. اور اللہ والے کون ہیں؟ ماہیان قار دریائے جلال، اللہ کے دریائے قرب کی گہرائیوں کی مچھلیاں ہیں. اچھا گہرائی کی قید کیوں لگائی؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک تالاب تھا اعظم گڑھ میں، وہ گرمیوں میں اس کا پانی خشک ہو گیا، 1 ہاتھ رہ گیا، اتنا اچھا پانی رہ گیا. اب اس میں جب پانی جون کا مہینہ سخت گرمی، سارا پانی گرم ہو گیا. جب سارا پانی گرم ہو گیا تو مچھلیوں کو دریا کی گہرائی کی ٹھنڈک میں جانے کا موقع نہیں ملا، سب بے ہوش ہو گئی. جب بے ہوش ہو گئی تو شکاریوں نے جا کر ان کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور مزے آ گئے. تو جب کم ذکر ہوگا تو نور کم پیدا ہوگا، جو کم ذکر ہوگا تو نور کم پیدا ہوگا. تو جب کم نور میں رہے گا تو معاشرے کی مسموم و زہریلی ہوائیں اس پانی کو گرم کر دیں گے. اتنا نور بننا چاہیے، اتنا گہرا دریا ہونا چاہیے کہ جب سورج کی شعائیں خارجی اثرات اوپر کی سطح کو گرم کر دیں 2-3 فٹ، تو 10-20 فٹ نیچے جا کے ٹھنڈک میں پناہ لے لے مچھلی. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کرنا چاہیے کہ اللہ کے قرب کا اتنا گہرا دریا میں ہمارا دل اور ہماری روح ڈوبی ہوئی ہو اس کے اندر، کہ جب باہر کا معاشرہ ہم کو اپنی طرف کھینچنا چاہے تو ہم بھاگ کر اس کی گہرائیوں میں پناہ لے لیں. اس لیے قار کا لفظ فرمایا معرومی نے کہ دیکھو اگر پانی کم بناؤ گے تو پھر باہر کا معاشرہ اثر کر جائے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کم ذکر کرتے ہیں، تلاوت و ذکر میں غفلت کرتے ہیں، تو ان کو پریشانی باہر کی چیزیں متاثر کر دیتی ہیں.
یہاں پر ایک مسئلہ اور عرض کرتا ہوں. جو اللہ والوں سے تعلق قائم کر کے ذکر اللہ کا اہتمام کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی فکر اور بھی رکھتے ہیں, لیکن ان سے بھی کبھی بدنگاہی ہو سکتی ہے. شہر میں جاتے ہوئے نظر پڑ گئی اور پڑ نہیں گئی, پڑ بھی جاتی ہے مگر کبھی ڈالی بھی جاتی ہے. نظر پڑنا اور نظر ڈالنا دونوں میں فرق ہے. پڑی نظر مگر کھڑی کیوں ہوئی, وہاں بھاگی کیوں نہیں؟ تو ایک تو پڑی نظر اچانک معاف ہے, لیکن پڑی کے بعد وہ کھڑی کیوں رہی, یہ جرم ہے. اچانک نظر معاف, فوراً نظر ہٹانا چاہیے, لیکن کوئی نقطہ اس کو ایسا دل کو کھینچ لیا کہ وہ اس میں مبتلا ہو گیا, مغلوب ہو گیا. اب ایک غافل آدمی جو کسی بزرگ سے تعلق نہیں کرتا, کسی اللہ والے کو شیخ نہیں بناتا, کبھی ذکر اللہ نہیں کرتا, جب مرشد ہی نہیں تو کیا ذکر کرے گا؟ ذکر تو ہے. جب حکیموں سے تعلق نہیں ہے تو خمیرہ کیا کھائے گا, اور اگر کھائے گا تو مرے گا, زیادہ کھا جائے گا کوئی, کیونکہ اس کو مقدار کی تعین کرنے والا نہیں کوئی. خمیر مرواری, خمیر آبریشم 6 ماشا کھانا چاہیے, اس کو مزہ آیا, اس نے ایک چٹان کھا لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ رگوں میں تناؤ پیدا ہوا. جواہرات ہوتے ہیں, تناؤ سے فالج ہو گیا. زیادہ جواہرات جنہوں نے کھا لیے بے اندازہ, بعد میں بیمار پڑ گئے. وہ خمیرے کی بھی مقدار ہے, ہر چیز کی ہے. تو اگر مرشد نہیں ہے, شیخ نہیں ہے بتانے والا, تبھی وہ معالج روحانی نہیں ہے, تو اپنا منمانی کبھی زیادہ ذکر کر لے گا, یہاں تک کہ پاگل ہو جائے, یہاں تک کہ شلوار اتر جائے, لوگ سمجھیں گے مجذوب ہو گیا, حالانکہ پاگل ہو گیا. 90% پاگل کر رہے ہیں جن کو ہم لوگ مجذوب سمجھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو بلا مرشد ذکر کی کو زیادہ کر لیتے ہیں, مقدار اپنی تحمل سے زیادہ کر لیتے ہیں. شیخ کا یہ ہے کہ اللہ شیخ کے ایک سرے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آج کل اس کو غصہ زیادہ آ رہا ہے. ایک صاحب نے تذکرہ کیا کہ آپ نے جب سے ذکر بتایا ہے آج کل غصہ بہت آ رہا ہے. میں نے کہا کہ بالکل ملتوی کر دو, اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, پانی میں دم کر کے پی لو, اور درود شریف پڑھو تاکہ اعتدال آ جائے. ایک صاحب جن کے بارے میں جو ایک غلط جو آج کل بیعت کر رہا ہے ایک انگریزی داں لوگوں کو, اور ترجمہ اور تفسیر بھی کر رہا ہے, اس کے ہاتھ پر غلطی سے چڑھ گئے, 2000 لا الہ الا اللہ بتا دیا, حالانکہ وہ کسی سے بیعت نہیں. یہ عجیب معاملہ ہے, جو مربع نہ بنے اور مربی بن جائے. شاگرد نہیں بنا, استاد بن گیا. کتابیں دیکھ کر, میڈیکل کالج کی کتابیں کورس دیکھ کر ڈاکٹر بن گیا, اور ڈاکٹر کی صحبت پائی نہیں. یہ تو وہی شادی شیرازی والا قصہ ہوا کہ ایک حکیم قبرستان گیا, آستین سے اپنا منہ چھپا لیا. شاگردوں نے پوچھا اپنا منہ کیوں چھپایا؟ کہا یہ سب میرے ہی مارے ہوئے ہیں قبرستان, میرے غلط علاج سے مارے ہوئے ہیں, مردوں سے مجھے شرم آ گئی. تو اس کے سینے میں یہاں پر, اب روزانہ آتے ہیں آج کل وہاں حسین اقبال. ہاں, اب ایک چیز اور اچانک یاد آ گئی, اگر نہیں عرض کرتا ہوں تو بھول جاؤں گا. ایک صاحب نے شکایت کی ناظم آباد سے کہ تم یہاں بالکل نہیں آتے ہو, گلشن اقبال 10 میل میں رہتے ہو, لہذا میرا تو لطف زندگی اور لطف حیات ختم ہو گیا. اور پھر ایک شعر مجھے لکھا, کس سے پوچھوں بہار کی باتیں, اب صبا بھی ادھر نہیں آتی. کس سے پوچھوں بہار کی باتیں, اب صبا بھی ادھر نہیں آتی. میں نے ان کو لکھا, تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے, تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے, جب صبا بھی ادھر نہیں جاتی. بھائی گلشن اقبال میں آؤ, تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے. میں گلشن اقبال میں رہتا ہوں, اس لیے وہ ہمارا فٹ ہو گیا معاملہ گلشن کا. بعض وقت میں تکمیلی فٹنگ ہوتی ہے, تکمیلی. اب اللہ تعالیٰ نے ایسے محلے میں بنوائی ہمارے مدرسے اور یہ خانقاہ وغیرہ, بس یہی دعا کیجیے کہ وہ خانقاہ ہو, خامخواہ نہ ہو. خدا شاہ صاحب سیاہ صاحب نہ بنائے, اس سے بچائے. آمین آمین. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کو یہ شکایت ہے کہ میں وہاں نہیں آتا ہوں, اور آپ نے شکایت لکھی کہ کس سے پوچھوں بہار کی باتیں, اب صبا بھی یہاں نہیں آتی. تو میں نے ان کو لکھا کہ تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے, جب صبا بھی ادھر نہیں جاتی.
تو میں بات یہی عرض کر رہا تھا کہ کس بات پر یہ بات ذکر بتا دیں. ہاں، تو ان کے سینے میں 2000 ذکر سے لا الہ الا اللہ سے ایک دن آ کر کہنے لگے کہ یہاں سینے میں بوجھ معلوم ہوتا ہے اور بہت جلن معلوم ہوتی ہے اور غصہ بڑھتا جا رہا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر اس کو بالکل منع کر دیتا ہوں تو یہ کہے گا کہ یہ عجیب پیر ہے، لہذا میں نے کہا تم 500 کرو، 1500 فی الحال نہ پڑھو، تحمل نہیں ہوگا، اور سیب کھا لیا کرو. اور سیب کی خاصیت اور بھی بتاتا ہوں کہ اگر کوئی سیب کھاتا رہے گا تو کبھی آسیب نہیں آئے گا اس کے پاس. اس کی وجہ کیا ہے کہ سیب سے دل قوی ہوتا ہے، سیب مقوی قلب ہے، اور جس کا دل قوی ہوتا ہے اس پر جنات بھی نہیں آتے. محمد علی قلعے کے پاس کبھی جنات نہیں آئیں گے. جانتے ہیں ایک گھونسا مارے گا باکسنگ والا تو چاروں کھانے چیز پڑ جاؤں گا. اسی لیے عورتیں بیچاری کمزور ہوتی ہیں، یا جو مسلسل بیمار ہوتے ہیں، دل دماغ معروف ہو گیا تو کمزور کو سبھی ستاتے ہیں. لہذا قلب کو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چاہے دل اندر کمزور ہو، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے اس گھر میں جس میں جن کے اثرات ہیں، بار بار بھی کہے، ایک شریعہ رکھ لے اور کہے اگر آیا کوئی جن تو ٹانگ توڑ دوں گا. 2-3 آدمی کہتے رہیں، چند دن کے بعد اگر جن وہاں سے نہ چلا جائے تو کہیے، کیونکہ وہ دل کی بات نہیں جانتے. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہادر لوگ ہیں اور ان کی خفیہ پولیس جا کر اطلاع کر دیتی ہے کہ بھئی وہاں خیریت نہیں تمہاری، سریا گھمائی جا رہی ہے. وہ اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں. قرآن اعلان کر رہا پورے دن. دیکھیے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ یہ جنگلوں میں رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ تو تم سے ڈرا کرتے تھے، تم نے ان کی دہائی دینی شروع کی کہ دہائی دن بابا کی. انہوں نے کہا ارے لو بھائی ہم تو ان سے ڈرتے تھے، یہ ہم سے ڈر رہے ہیں. یہ ہوا معاملہ، ورنہ قوی القلب کے پاس ان کے اثرات نہیں ہوتے. تو میں نے ان کو سیب بتایا، لہذا 1 ہفتے کے بعد انہوں نے بتایا کہ جلن ختم، بوجھ ختم، اور بہت فائدہ محسوس ہوا. اور روزانہ عصر کے بعد آنے لگے. اور پھر میں نے ان سے یہی کہا کہ دیکھو، کیونکہ جو آدمی کسی سے متعلق ہوتا ہے اچانک اگر مخالفت کر دی جائے تو وہ رام 90 سال کا اکھڑتا ہے. لہذا میں نے یہ کہا کہ کنایے میں باتیں کی کرتا رہتا ہوں کہ جو شخص کسی شیخ کا تربیت یافتہ نہ ہو اس شخص سے تربیت کرانا، جو مربع نہیں بنا اس کو مربی بنانا اپنے کو برباد کرنا ہے. ایک اندھا دوسرے اندھے کی لاٹھی پکڑ لو، دونوں کھڈے میں گریں گے. لہذا اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ تربیت جس نے کرائی ہو اور وہاں سے شیخ نے اس کو اجازت دی ہو، اور علماء اور صلحاء زمانہ اس سے حسن ظن رکھتے ہیں. خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تعداد، اس میں طب کے اصول کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ کس کے لیے کتنا ذکر مفید ہے. اب ایک آدمی دن بھر قرآن شریف پڑھتا ہے، اس کا 3 بجے 4 دماغ تو گرم ہو جاتا ہے. وہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ سے بھی کام اس کا سلوک طے ہو جائے گا، کیونکہ سارا دن جو قرآن پڑھا یہ بھی تو ذکر ہے. وہ یہ نیت کر لے کہ اللہ تنخواہ کے عوض میں نہیں پڑھا رہا ہوں، آپ کے لیے پڑھا رہا ہوں، حفظ وقت کی وجہ سے تنخواہ لے رہا ہوں کیونکہ کما نہیں سکتا، کسب حلال اور روزی بال بچے ہیں. لیکن اگر کہیں سے آپ کوئی خزانہ دے دیں کہ 2000 مثلا ہمیں 1000 ملتا ہے، وہ کہیں سے آپ غیبی خزانہ دے دیں تو اسی دن تنخواہ چھوڑ دوں گا اور مفت میں پڑھاؤں گا. اس نیت کی برکت سے آپ مخلص ہو گئے. آپ فلوس کے مقابلے میں قرآن نہیں پڑھا رہے ہیں، خلوص کے مقابلے میں اب قرآن ہو گیا. لہذا شیخ کو اصول طب کے سامنے ذکر بتا دینا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ذکر کا اثر اور اہل اللہ سے تعلق کا اثر، بعض نادان یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب بالکل ہی دل میں گندا خیال ہی نہیں آئے گا، کوئی عورت آئے گی سامنے کبھی تو بس یوں معلوم ہوگا یہ کوئی پیخانے کا ٹوکرا چلا رہا. تقاضائے معاشیت
یہ قائم رہتے ہیں، مغلوب ہو سکتے ہیں، مزمحل ہو سکتے ہیں، مگر معدوم نہیں ہو سکتے مرتے دم تک۔ اور نہ یہ فرض ہے، اگر فرض ہوتا تو اللہ تعالیٰ پیدا کیوں کرتے؟ فرما رہے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہارے اندر مادہ نافرمانی بھی رکھا اور مادہ تقویٰ بھی رکھا، لیکن مادہ نافرمانی رکھنے کے بعد اس پر تم عمل نہ کرو، اس لیے کہ مادہ نافرمانی کے تقاضوں پر عمل نہ کرنے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تو تم چاہتے ہو بریانی پکانا اور میری لکڑیوں کو بیکار سمجھتے ہو کہ خدا نے لکڑی کوئلہ کیوں دیا؟ مگر لکڑی کوئلہ جلانے کے لیے ہے، گندے گندے برے تقاضوں کو خدا کے خوف کی آگ میں جلا دو، پھر اس سے تقویٰ کی بریانی پک جائے گی۔ اور اگر لکڑی ہی نہ ہو، اس میں گیس ہی نہ ہو، ایندھن ہی نہ ہو، تو کیا بریانی پک سکتی ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تقویٰ کا ایندھن اور تقویٰ کی بریانی پکانے کے لیے آگ دے دی ہے۔ شہوت کی آگ جو ہے اس کو تم کھاؤ مت، لکڑی کھائی نہیں جاتی، وہ چولہے کے اندر پتیلی کے نیچے رہتی ہے۔ لہذا تم آنکھیں چاہیں کتنا ہی کہ فلاں حسین عورت کو دیکھ لو، فلاں حسین لڑکے کو دیکھ لو، اس پر عمل مت کرو۔ جب عمل نہیں کیا دل کو غم آیا، اس غم کی آگ سے تقویٰ کی بریانی پکتی ہے، نسبت مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا درد پیدا ہوتا ہے، ایمان کی حلاوت داخل ہوتی ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، چڑھتا جاتا ہے، غم اٹھاتے اٹھاتے ایک دن اللہ کو رحم آ جاتا ہے اور نسبت القا فرما دیتے ہیں۔ حکیم الامت فرماتے ہیں نسبت عطا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس میں تدریج نہیں فرماتے، نسبت جس کو بھی عطا کرتے ہیں اچانک عطا کرتے ہیں۔ کوئی مہمان بھی آتا ہے تو کیا دروازے پر کھڑا رہتا ہے؟ جبکہ عظیم الشان مہمان، دنیاوی مہمان وزیر اعظم بھی اگر آئے گا تو دروازہ پہلے سے کھول دیا جاتا ہے اور فوراً داخل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جس قلب کے اندر اپنی نسبت عطا کرتے ہیں اچانک عطا کرتے ہیں، مگر اس اچانک آنے کے لیے مجاہدہ بہت دن تک کراتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں کہ ہم کب ملیں گے۔ امید رکھو کہ جیسے سب کو ملے ہیں اللہ میاں ویسے ہمیں بھی ملیں گے۔ طریقہ اور اصول اختیار کرو، تمام اولیاء اللہ کا جو ہزاروں سال سے اصول جو اجماع ہے، وہاں بھی فرماتے ہیں کہ گرد چاہے نہیں کرنی ہر روز خاک، اگر کسی کنواں سے ہر روز تم مٹی نکالتے رہو گے تھوڑا تھوڑا، یہ نہ دیکھو کہ سوکھی مٹی ہے، یہ دیکھو کہ ساری دنیا میں جو کنویں کھودے جا رہے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، تم اس کام میں لگ جاؤ۔ یہ مت دیکھو کہ اس مٹی میں لیبارٹریز میں لے کر دکھایا بھائی اس مٹی میں کوئی پانی ہے، وہ کہیں گے اس میں تو پانی کا ایک ذرہ بھی نہیں، لیکن ذرا صبر کرو، کھودے جاؤ، 3-4 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 10-20 فٹ کھودنے کے بعد اب اس پانی میں مٹی میں تھوڑی تھوڑی پانی کی نمی محسوس ہوگی، مٹی گیلی گیلی نکلے گی۔ اب لیبارٹریز کو دکھاؤ، خود تمہارا دل کہے گا کہ بھائی مٹی میں ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، کچھ پانی کا اثر محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد اور آگے بڑھو، پھر 50% پانی، 50% مٹی آئے گی، 50% اللہ اللہ بھی کرتا ہے، 50% خطائیں بھی کرتا ہے۔ ابھی اور آگے بڑھو، پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ 1% مٹی اور 99% پانی، جس کا نام گدلا پانی ہے، مٹی ملا ہوا، مگر پانی اس میں 90% ہے، 10% مٹی بھی ہے۔ تھوڑا سا اور فرائی کرو، اچھا جب اتنا پانی نکلے گا، 90% پانی اور 10% مٹی، اس سے بھی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اگر پی لے تو مرتا ہوا جی جائے۔ مہاویر میں فرماتے ہیں جرا خاک آمیز، آج اس شعر کی شرح سنیے، جرا خاک آمیز تو مجنوں کو ہے، مٹی ملا ہوا گھونٹ جو مجنوں کر سکتا ہے اور اللہ کا عشق پاگل کر سکتا ہے۔ جرا خاک آمیز، وہ گھونٹ اللہ کی محبت کی شراب کا جس میں مٹی ملی ہوئی ہے، جرا خاک آمیز چوں مجنوں کنت، اور صاف گر باشد ندانم چوں کنت۔ 2-3 فٹ اور کھودو، پھر صاف پانی نکلے گا، سوتا نکل آئے۔ اس دن پھر اس پانی کے بعد کیا مزہ آئے گا۔ تو یہ ہے طریقہ۔ اب کوئی پہلے ہی دن اللہ اللہ شروع کرے اور کہے صاحب کوئی فائدہ نہیں محسوس ہوا۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے لکھا 6 مہینے ہو گئے اللہ اللہ کرتے، کچھ نظر نہیں آیا، نہ جلوہ نظر آیا، نہ روشنی نظر آئی، نہ کوئی خواب نظر آیا۔ کیا ملا مجھ کو؟ فرمایا ظالم ہے تو خدا کا نام لیتا ہے، یہ کب ملا
یعنی اللہ کا نام لینا معمولی نام ہے؟ جو لمحہ کی جس وقت اللہ کہتے ہو، سوچو کہ اس وقت میں تمہاری قیمت کیا ہے. یہ مٹی، اس مٹی سے تم ساری دنیا کا نام لو، بیوی، مکان، مدرسہ اور تمام جتنے بھی نام ہیں، سیب، کیلا، انگور، جتنے نام ہیں، علامہ آدم الاسماء کلہ، سارے نام لے لو، لیکن ایک دفعہ اللہ کہہ لو. کیا بتاؤ؟ کائنات کی تمام چیزیں نام لیے آپ نے، وہ سب ایک طرف رکھ دو، لیکن ایک دفعہ جو اللہ مجھ سے نکلا اس کی قیمت کیا ہے؟ ارے آپ بھی قیمتی بن گئے، وہ ایسے قیمتی ہیں کہ جو ان کے نام لیتے ہیں وہ بھی قیمتی تسلیم کر لیے جاتے ہیں. اور جب کی محبت سے نام لیا جائے. دیکھیے نام لینے کے لیے بھی ایک چیز عرض کرتا ہوں. ایک آدمی 10,000 سے اللہ 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 کرتا ہے، میں بے شک مفید ہے. ان کا نام جیسے بھی نکلے مفید ہے، حالت تشویش میں نکلے تو مفید، حالت غفلت میں نکلے تو مفید، جس طرح سے بھی نکلے مفید ہے. لیکن جو محبت سے اللہ کا نام لیتا ہے اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ زبردست ہوتا ہے. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام می خانند ہر دم نام پاک، عام لوگ ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھو. یہ اثر نہ کنت، یعنی کامل نہ کنت، کامل اثر یہ نہیں کرتا چون نبوت عشق ناک، جب تک عشق ناک نہ ہو. یعنی اللہ کا ذکر عشق ناک ہونا چاہیے. اب آپ کہیں گے کہ صاحب میں نے خوفناک سنا تھا، غم ناک سنا تھا، افسوس ناک سنا تھا، عبرت ناک سنا تھا، حیرت ناک سنا تھا، درد ناک سنا تھا، سارے ناک سنے تھے، مگر آج یہ معالمی نے کون سا ایک نیا لفظ سکھا دیا، عشق ناک. کہتے ہیں بڑا المناک واقعہ ہے، لیکن عشق ناک بھی کبھی اخبار میں دیکھا؟ یہ جلال الدین رومی کی مثنوی ہے جس نے 600 برس پہلے یہ لغت آپ کو بخشا ہے کہ اللہ کا نام لو تو عاشقانہ لو، محبت سے بھرا ہوا، اور وہ اس کے حق بھی اس کا ہے، کیونکہ آپ کی جان کو، آپ کے جسم کو انہوں نے بنایا. اگر ابا کا نام محبت سے لے سکتے ہو اور ابا کا نام لے کر آنکھ سے آنسو نکال سکتے ہو تو ربا، باپ نے نطفہ تو دیا، ماں نے حیض تو دیا، لیکن اعضا کی تشکیل، تصویر، سب کچھ جو بنایا ماں کے پیٹ میں وہ اللہ نے بنایا. اللہ نے نہیں فرمایا کہ تمہارے نطفے کو اور تمہارے ماں کے حیض کو تمہارے ماں باپ نے بنایا یا کوئی اور سائنسی آلات بناتے ہیں یا یہ خود بخود بن جاتے ہیں. نہیں، فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے ماں کے پیٹ میں تمہاری نقشے کو بناتا ہے، آنکھوں کی فٹنگ، کانوں کی فٹنگ، یہ ساری کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ہمارے خالق اور مالک ہیں اور زمین چلنے کے لیے بنائی، کیا کبھی جب آپ زمین پر چلتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ زمین کس نے بنائی؟ کیا سورج کی روشنی دیکھ کر یہ سوچتے ہو کہ یہ وہ روشنی ہے جس کا کوئی بل لاہور کی پاور ہاؤس نے نہیں بھیجا؟ ستاروں کو آپ دیکھتے ہیں یہ بیکار نہیں ہے، چاند کو آپ دیکھتے ہیں یہ بیکار نہیں ہے، یہ سب مقناطیسی نظام عزیز العلیم کی طرف سے ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ نے سورج اور چاند کے مسافتوں کو اور ستاروں کو، دنیا کے گولوں کو جو اس طرح فضا میں رکھا ہوا ہے، اس کا اندازہ کہ کتنا مقناطیس ہونا چاہیے، کس طرح سے یہ آپس میں ان کا ٹکراؤ نہ ہو، ان کا روٹ کس طرح سے مقرر ہو، کتنی مسافت سے یہ رہیں. یہ تقدیر اور اندازہ اللہ نے 2 صفت سے کیا ہے. ایک تو عزیز زبردست طاقت، زبردست طاقت سے کن کہا اور مقناطیس کروڑا اربہ من پیدا ہوئے ان کے اندر. لیکن کتنا مقناطیس پیدا کریں کہ چاند اور سورج میں فاصلے رہیں، اور سمندر کی لہروں کو چاند جو کنٹرول کر رہا ہے وہ کس مسافت پر کر سکتا ہے؟ 2.5 لاکھ میل سے اگر اور نیچے اتار دیں، 9.5 کروڑ میل سے سورج کو نیچے اتار دیں، سارا غلہ جل کے خاک ہو جائے، تو اتنی مقناطیس کے اندازے کہ صحیح طور پر وہ ہمیشہ 9.5 کروڑ میل پر رہے اور چاند 2.5 لاکھ میل پر رہے، فلاں ستارے اتنی رفتار پر رہیں، یہ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. زبردست طاقت، زبردست علم. بعض بیوقوف پہلوان بھی ہوتے ہیں، طاقت تو ہوتی ہے مگر آپ دیکھتے اتنے بیوقوف ہوتے ہیں. میں نے بچپن میں سنا تھا کہ پہلوانوں کی گردن پر جو یہ لگتا ہے نا، جس کو گھسا کہتے ہیں، بعض لوگ ردا کہتے ہیں. پہلوان کی گردن پر مارتا ہے استاد تاکہ گردن زیادہ تگڑی ہو جائے، مگر عقل کم ہو جاتی ہے کیونکہ اعصاب متاثر ہوتے ہیں. تو طاقت کے ساتھ اللہ نے فرما دیا کہ گھسے والے پہلوانوں کو مت سمجھ لینا اللہ تعالیٰ کو عزیز العلیم. علم بھی ہمارا کمال علم ہے اور کمال طاقت ہے. اس لیے دیکھیے جہاں پر جس لفظ کا نزول ہونا چاہیے یہ دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے. چونکہ تخلیق میں سورج و چاند کے نظام میں، نظام فلکیات و ارضیات میں، اور ان کا مسافتوں کا اور ان کا روٹ مقرر کرنا کہ صبح ادھر سے نکلے سورج وہاں ڈوبے، یہ سارا انتظام عالم چاہتا تھا زبردست طاقت کو اور زبردست علم کو. اگر زبردست علم ہو لیکن طاقت نہ ہو تو بھی ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم. معلوم ہے سیب وہاں رکھا ہے، اٹھتے ہیں بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں. علم ہے سیب کا کہ فلاں جگہ وہ چٹائی رکھی ہے اٹھا لاؤ. محتمم کہتے ہیں محتمم صاحب کی چٹائی اٹھا لاؤ، لڑکا اٹھتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے. تو طاقت علم تو ہے کہ اتنے مقناطیس اس میں سورج میں رکھنا ہے اور اتنا زمین میں رکھنا ہے، اتنا چاند میں، تاکہ ان کے فاصلے کبھی آپس میں یہ ٹکرا نہ جائے، ان کی کشش کہیں غیر معتدل نہ ہو جائے. اس کے لیے علم کامل کی ضرورت تھی. تو فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم. انہ هو التواب الرحیم. علامہ علوسی سید محمود بغدادی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ صفت تواب کے بعد صفت رحمت کیوں نازل کیا؟ فرماتے ہیں چونکہ فرقہ معتزلہ علم الہی میں تھا جو یہ کہے گا مستقبل میں، جو اب پیدا ہو چکا، یہ کہے گا قرآن جب نازل ہوا تھا اس وقت فرقہ معتزلہ کا وجود نہیں تھا، یہ بعد میں پیدا ہوا، جو یہ کہتا تھا کہ توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو معاف کر دینا ضابطے اور قانون سے واجب ہے. قانونی طور پر معاف کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے شان رحیم نازل کر دیا تاکہ مستقبل کے جتنے ان کا رد ہو جائے کہ تم میرا توبہ قبول کرنا ضابطے اور قانون سے نہیں ہے، شان رحمت سے. بے شک ماشاء اللہ. ایک جگہ فرمایا وہ غفور الودود. جانتے ہو کہ میں تمہیں بخش دیتا ہوں محبت کی وجہ سے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خطا آدمی جلد معاف کر دیتا ہے. لہذا میری محبت سے، یعنی جس کا حضرت نے اعظم گڑھ کا ترجمہ فرمایا تھا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ تم لوگ جانتے ہو میں تمہیں کیوں معاف کر دیتا ہوں؟ ہمارے میا کے پورب میں میا کہتے ہیں محبت کو، مانتا میا محبت. ایک جگہ فرمایا وہ عزیز الغفور. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغفرت کمزور کی جانب سے بے وقت ہوتی ہے. ایک آدمی چپ چاپ لیٹا ہوا ہے، ایک آدمی کمزور ہے، دم نہیں ہے تب بدلا لینے کا، اس کو کسی نے تماشا مار دیا، اب اس کے اتنا قوت نہیں ہے. ہم تعالیٰ نے اپنی مغفرت کو اور بخشش کو وقوع بنانے کے لیے اس کو کیا مقام عزت دینے کے لیے فرمایا کہ میں زبردست طاقت رکھتے ہوئے بھی تم کو معاف کر دیتا ہوں. یعنی غفوریت کی شان کو عزیزیت کی شان سے اس کو بہت بلند مقام اللہ نے اپنی تعارف اور عرفان بخشا کہ جانتے ہو میں تمہیں کیوں معاف کر دیتا ہوں؟ زبردست طاقت رکھتے ہوئے میں مغفرت کرتا ہوں. یہ تم میری معافی کی قدر کرو، غلط فائدہ مت اٹھاؤ کہ اللہ نے معاف کر دیا. یہ سمجھ لو کہ میں تمہیں ایک سیکنڈ کے اندر تمہارے گردے میں پتھری پیدا کر سکتا ہوں. تم رات دن بھر بدنگاہی کر کے آتے ہو، رات میں ہم تمہارے بلڈ کینسر پیدا کر سکتے ہیں، تمہارا خون میں تمہارے گردوں کا فلٹر کی مشین خراب کر سکتے ہیں. چکنڈوں گردوں کو حکم دیا کہ اب تم پیشاب کو خون کو صاف مت کرو، پیشاب تمہارے خون میں ملنے لگے گا اور دوسرے دن آپ اسپتال جائیں گے، اسپتال میں آپ کے خون کی ٹیسٹنگ ہوگی، ڈاکٹر کا بورڈ بیٹھے گا، ڈاکٹر کہیں گے خون میں اتنا فیصد پیشاب جمع ہو رہا ہے اور زہریلا ہو رہا ہے، اب آپ تم کو سارا خون نکلوانا پڑے گا اور دوسرا خون چڑھوانا پڑے گا اور ہر ہفتہ یہ کرانا پڑے گا.
یا رب یا رب یا رب یا رب. تو زبردست طاقت رکھتے ہوئے ان کا معاف کر دینا، یہ صفت مغفرت کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہی الفاظ کا نزول یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا کلام، ورنہ کون سا لفظ کہاں نازل کرنا چاہیے. اب ربنا تقبل منا، ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ کعبہ بنایا، آپ میرے اخلاص سے باخبر ہیں، لیکن آپ کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لہذا باب تفاول استعمال کر رہا ہوں. ربنا تقبل منا فی اختیار صیغۃ التفاول اعتراف بالقصور. رغب المانی لکھتے ہیں کہ ان دونوں پیغمبروں نے قصور کا اعتراف کیا کہ آپ کی عظمت کے شایان نشان آپ کا گھر ہم سے نہیں بن سکا، لہذا راہ کرم قبول فرما لیجیے، لہذا باب تفاول استعمال کیا. ربنا تقبل منا، اس کے بعد دو صفت نازل کی، انک انت السمیع العلیم. سمیع کیوں فرمایا؟ یعنی انت السمیع، آپ سمیع ہیں، یعنی سمیع بدعواتنا، آپ ہماری دعا کو سن رہے ہیں. اور علیم کیوں نازل کیا؟ علیم بنیاتنا، آپ نے نیتوں سے باخبر ہیں کہ میں نے آپ ہی کے لیے گھر بنایا. ایک ایک لفظ میں اگر آپ غور کریں گے تو قرآن کے شان نزول اور اسلوب بیان بتائے گا کہ اللہ کا کلام. کوئی شخص اس طرح سے کسی کا اور کلام ہو سکتا ہے؟ ایک شخص نے جس نے دنیا سورج و چاند نہ بنایا ہو، وہ اگر کہے کہ میں نے سورج و چاند بنایا ہے تو عزیز اور علیم کی صفت نہیں لائے گا. احمد کہاں سے پائے گا؟ اس کا ذہن ہی نہیں جائے گا. وہ تو کہے گا دعویٰ کر دو دیکھا جائے گا. کوئی بیوقوف پھنس گیا. جیسے یہاں ایک لاہور میں ایک کانی نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، تو 19 آدمی اس پر ایمان لائے. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے قصہ سنایا تھا مجھے. تو ایک شخص نے کہا حضور اگر آپ خدا ہیں تو یہ جو کہانی ہے اپنی آنکھ درست کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے، یہ خدا وہ ہے جو ایمان بالغیب کا مطالبہ کرتا ہے، میں وہ خدا ہوں جو ایمان بالعیب کا مطالبہ کرتا ہے کہ میری کہانی آنکھ پر ایمان لاؤ، میرے عیب ہے میرے عیب پر ایمان لاؤ. یہ خدا ہے جو کہتا ہے غیب پر ایمان لاؤ، میں وہ خدا ہوں جو اپنے عیب پر ایمان لوگوں سے مطالبہ کر رہا ہوں. لیکن یہی کہتا ہوں دوستو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ شان دیکھو. خیر، اس تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کسی اللہ والے سے بیٹھ ہے، اللہ والے نے اس کو ذکر بھی بتا دیا، حکیم الامت کے ملفوظات کا مطالعہ بھی بتا دیا کہ ایک سوا دو سوا دیکھ لیا. لیکن وہ ایک دن اس سے کسی نے پوچھا کہ تم کو بیت سے اور ذکر اللہ سے کیا تم سے کوئی خطا نہیں ہوتی؟ تو وہ کہتا ہے خطا میں کمی تو آ گئی. پہلے 1000 بدنگاہی کرتے تھے مہینے میں ٹوٹل، اب وہ رہ گیا 100. پھر 6 مہینے کے بعد اس نے پوچھا ان کا اب تو 2 ایک رہ گئے. ہوتی ہے مگر جلدی سے نگاہ بچا لیتا ہوں. تو ایک غافل انسان جو کسی اللہ والے سے بیت نہیں ہے، اللہ بھی نہیں کرتا، تو حکیم الامت تھانوی نور اللہ وقدہ فرماتے ہیں کہ غافل سے بھی خطا ہوئی اور ذاکر سے بھی خطا ہو گئی، تو دونوں کی خطاؤں میں کیا فرق ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جو ذکر اللہ سے غافل ہے اس کو اپنی خطا پر اور اپنے گناہ پر پوری لذت ملے گی، پوری، کیونکہ دل میں اللہ کا خیال ہی نہیں، اس میں حضوری قلب تو دیکھا ہی نہیں اس نے، اور توفیق توبہ بھی نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ غفلت کے اندھیروں میں رہنے کا عادی ہے. جس کے گھر میں بجلی ہوتی ہے اس کے گھر سے جب سورج اڑتا ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے تو بتاؤ اس کا جی گھبراتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک آدمی کی یہاں بجلی ابھی نہیں لگی افلاس اور غربت سے، اس نے خبر سنی کہ لاہور میں فلاں محلے میں، کامران محلے میں آج بجلی فیل ہو گئی، یا ماڈل ٹاؤن میں یا مال روڈ پر، اور اس کے گھر میں ابھی بجلی نہیں لگی غربت افلاس سے کسی وجہ سے، یا وہ شہر سے دور ہے، لیکن خبر اس کو مل گئی. ایک آدمی نے کہا آج لاہور کے فلاں محلے میں بجلی نہیں ہے، آپ بتلائیے اس کو گھبراہٹ ہوگی کیونکہ وہ تو پہلے ہی اندھیرے میں رہتا ہے. لیکن جس کے گھر میں روشنی ہوتی ہے اگر اس کے گھر میں بجلی فیل ہوتی ہے تو وہ پاور ہاؤس کو ٹیلی فون کرنا ہے کہ پنکھا بند ہو گیا، روشنی کے بغیر جی گھبرا رہا ہے، بچے رو رہے ہیں، جلدی روشنی بھیجو. تو ذکر کی برکت سے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے اور آدمی روشنی میں رہنے کا عادی ہو جاتا ہے.
بدنگاہی تو ظلمت ہے، اندھیر ہے، یا رب ہے نگاہیں میری روشنی کے لیے، مانگتا ہوں تجھے زندگی کے لیے، اور زندگی چاہیے بندگی کے لیے، ماشاء اللہ مانگتا ہوں تجھے زندگی کے لیے کہ جس کے دل میں اللہ نہیں آیا، تعلق دولت میں اللہ کی نہیں ہے، کھانا پینے میں کا اس نے اپنے جسم کو ایک آفس بنایا ہے جس کا نام کیا ہے؟ امپورٹ ایکسپورٹ. پہلے امپورٹ کرتا ہے، اگر امپورٹ نہ ہو تو ایکسپورٹ بھی نہیں ہوگا. جو مولانا سناتے ہیں نا کہ 10 تایا ہو گیا، 10 تایا اور 10 تایا، 4 مراقبہ قبض والوں کو ہوتا ہے آج صبح، یہ 10 تایا، وہ 10 تایا، وہ 10 تایا، نہیں یہ 10 ہے، یہ ہے کہ جس کو قبض ہو، پیخانہ نہ ہو تو مراقبہ کرے، اس میں کرے گا، وہ 10 تایا، وہ 10 تایا، وہ 10 تایا، وہ 10 تایا، چوتھی دس سے نکلے گا، چوتھا اسٹیشن جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن امپورٹ ایکسپورٹ کا آفس اپنے کو سمجھنا کہ کھانا کھائے اور لیٹرین میں پیخانہ پھر دے، اس طرح سے زندگی کی حقیقت کو سمجھنا یہ بہت سخت نادانی ہے. تو ذاکر میں اور غافل میں فرق کیا ہے؟ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بعض کو شیطان بہکا دیتا ہے کہ میاں وہ بھی تو مرید ہے، وہ بھی تو کہتا ہے مجھ سے بھی ابھی بدنگاہی ہو جاتی ہے، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے. دونوں میں فرق کیا ہوا؟ پھر کیوں مرید ہوں، کیوں میں غلام کا غلام بنوں، بندے کا بندہ کیوں بنوں؟ حالانکہ وہ بندے کا بندہ بننا نہیں ہے جس نے کسی اللہ والے کی غلامی اختیار کی، دراصل میں وہ حق تعالیٰ کی بندگی ہے. حق تعالیٰ کی بندگی میں اس کی غلامی داخل ہے. اللہ کے لیے جو ناز اٹھاتا ہے یہ بندگی کے وہ اللہ کے راستے کا ناز شامل کیا جاتا ہے. جس نے کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھائیں اور اس کے ڈانٹ ڈپٹ برداشت کی، وہ خدا کے راستے کی تکلیف شمار کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت کا جز بنائیں گے، اپنی ترازو میں اسے تسلیم کریں گے، اپنی محبت کی ترازو میں. کیوں صاحب؟ جہاد کا گھوڑا اگر پیشاب کر دے اور لیڈ کر دے تو کیوں حدیث میں آتا ہے کہ یہ لیڈ اور یہ پیشاب بھی نیکیوں کے ترازو میں وزن کیے جائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے، غالباً مسلم کی روایت ہے، مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جہاد کے گھوڑوں کا پیشاب پیخانہ اور ان کو پانی پلانا، بھوسا کھلی دینا، یہ سب نیکیوں کے پلے میں اللہ قیامت کے دن وزن کریں گے. تو کیا اللہ والے جانوروں سے بھی بدتر ہیں؟ اگر گھوڑے کا پیشاب پیخانہ نیکیوں میں تل سکتا ہے تو اللہ والوں کی محبت میں ان کا ناز اٹھانا، ان کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرنا، اپنی اصلاح کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہونا اور ان کی راہ کی تکلیفیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ نیکیوں میں نہیں تولی جائیں گے. اور جبکہ ان کے پاس کے بیٹھنے والوں کی شقاوت کو سعادت سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. حدیث ہے، هم الجلساء لا يشقى جلیسهم. یہ اللہ والے ایسے ساتھی ہیں کہ شقاوت، بدبختی، بدنصیبی خوش قسمتی سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. هم الجلساء بخاری کی روایت ہے، یہ هم الجلساء لا يشقى جلیسهم، جس کو اپنی بگڑی بنانی ہو وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھے اٹھے. حضرت تو فرماتے ہیں اس کی دنیا میں بھی برکت شروع ہو جائے گی. لیکن تم دنیا کی برکت کی نیت کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھ لیجئے ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جونپور میں میں نے آنکھوں سے دیکھا، کرائے پر رہتے تھے، مقروض رہتے تھے. ایک وہ دن بھی دیکھا کہ کیا شاندار مقام کراچی میں اللہ نے دیا. حکیم الامت کا کوئی خلیفہ آپ نہیں پائیں گے کہ وہ مسکینی اور غریبی میں پریشان ہو. حاجی امداد اللہ صاحب نے دعا مانگی کہ اللہ میاں میرے سلسلے میں جو داخل ہو اس کو 3 نعمت دے دینا، اور پھر فرمایا قبول بھی ہو گئی. آ گئی ہوگی کوئی وائرس کی خبر، فرمایا قبول بھی ہو گئی. نمبر 1 کیا ہے کہ ان کو کبھی تنگ دستی کا پریشانی نہ ہو، رزق کے معاملے میں کسی کے محتاج نہ ہو. نمبر 2 ان کے قلب کو جمعیت اور سکون نصیب ہو. نمبر 3 خاتمہ ان کا ایمان پر. سمجھ گیا؟ یہ وہ سلسلہ ہے. دوستو، اللہ والوں کا ہاتھ پکڑنا گویا کہ اللہ کا ہاتھ پکڑا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے نبی کے ہاتھ پر بیٹھ ہوتے ہیں ان کا نبی کا ہاتھ نہیں ہے، وہ ید اللہ فوق ایدیہم، میرا ہاتھ ہے وہ. اللہ اللہ، کیا عظمت ہے، کیا عظمت بیان کی اپنے واسطے معلمین محبت کو، یعنی معلمین محبت کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا. اس لیے معروف فرماتے تھے کہ اگر دوستوں ابھی گناہوں سے عادت
बात नहीं आई, जल्दी से अल्लाह वालों के पास बैठना उठना शुरू कर दो। इसका इंतजार न करो कि पहले गुनाह छोड़ेंगे फिर जाएंगे अल्लाह वालों के पास। जैसे किसी को इत्तलाम हो गया गुस्ल फर्ज है या पेशा पैखाने में लगा गटर में गिर गया, अब दरियाए रावी या सतलज के पास खड़ा है और कहता है दरिया क्या मैं तेरे पास आ सकता हूँ अंदर, क्योंकि मैं नापाक खड़ा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं तेरे अंदर आऊं तो तू भी नापाक हो जाए, गुस्ताखी तो नहीं होगी, बेअदबी तो नहीं होगी। दरिया कहता है अगर तू इस बेअदबी और गुस्ताखी से बाहर खड़ा रहेगा तो कयामत तक नापाक रहेगा। जल्दी से मेरे अंदर कूदा और तेरे जैसे हजारों कूद आए सारा लाहौर नहा ले नापाक होकर, तो मेरा पानी पाक रहेगा और तुम लोग पाक हो जाओगे। माशाअल्लाह। मन नगरदम पाक अस तस्बीह शाह, अल्लाह पाक फरमाते हैं, हिकायतन बयान करते हैं हारूनी कि तुम लोग जब सुभान अल्लाह कहते हो तो क्या माने इसकी, अल्लाह पाक है तो तुम्हारे पाक कहने से मैं पाक होता हूँ। अरे जालिमों मैं तो पहले ही से पाक हूँ, लेकिन मेरी पाकी बयान करने के सबके में तुमको मैं पाक कर देता हूँ। मन गर्दम पाक अस तस्बीह शाह, पाक हमगीशा शवन और दुर्फेशा, और उनकी जबान से फिर दुर मोती भी निकलते हैं। जब दिल पाक हो जाता है तो पाक बात निकलती है। लोटे में अगर अरब गुलाब है तो टोटी से अरब गुलाब निकलेगा, अगर लोटे में पेशाब गधे का है तो पेशाब भी निकलेगा। तो फरमाते हैं कि जब पाक हो जाओगे मेरे जिक्र फिक्र से कल्ब में नूरानियत आएगी, तब तुम्हारे मुंह से दुर्फिशा तुम हो जाओगे। दुर्फिशा पाक हम ईशा शवन वो दुर्फिशा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत का मोती जिस दिल में होता है उसकी जबान से भी मोती झड़ते हैं। ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। तो दोस्तों इसका इंतजार मत करो, ये हकीमुल उम्मत फरमा रहे हैं। अख्तर की बात मत समझो, मौलाना मुशर्रफ अली थानवी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, जबकि ये यानी जरा जरा सी यहाँ मोच भीग रही थी और जामिया शेफिया में पढ़ते थे। मैं कुछ थोड़ा सा इनसे उम्र में हूँ, लेकिन जल्दी बात सफेद कर दी अल्लाह ताला ने तकवीनी तौर पर, ताकि किसी को मुझसे बैत होने में शर्म ना आए। वरना मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन 80 साल के मुहद्दिसीन बैठ हुए बांग्लादेश में, तो मैंने चुप्पे से अल्लाह मियां से कहा कि अगर आप दाढ़ी सफेद न करते तो शायद ये मेरे मुझसे शर्माते। हालांकि इसमें ये बात नहीं है। दिल्ली में एक बुजुर्ग हजरत मिर्जा मजहर जानजाना से एक बड़े मियाँ बैठ हुए जो उम्र में 20 साल बड़े थे। दिल्ली वालों ने मजाकन कहा कि क्या तुमको कोई बूढ़ा पीर नहीं मिला? इसी खूबसूरत जवान पीर से बैठे, खूबसूरत भी थे मिर्जा मजहर जानजाना। तो कहने लगे, बड़े मियाँ ने कहा कि जिसके दिल में कुछ तासीर है, जिसके दिल में जिसके दर्दे दिल में कुछ तासीर है, गरजवा भी है तो मेरा पीर है। जिसके दर्दे दिल में कुछ तासीर है, गरजवा भी है तो मेरा पीर है। इसलिए उम्र मत देखो, उम्र मत देखो, देखो कि इसके दिल में दर्द पीर बनाओ। चाहे खुद तुम पीर भी हो, बुढ़ा भी बना ले 40 साल के जवान शेख बना सकता है। तो इसका इंतजार न किया जाए कि हम जब गुनाहों से पाक हो जाएंगे तब जाएंगे अल्लाह वालों के पास। नहीं, आप पाक नहीं हो सकते। उस अल्लाह वालों के दरिया में जाकर गोता लगा लो, बैठना शुरू कर दो। आहिस्ता आहिस्ता मौलाना अब्दुल साहब फरमाते हैं कि जो अल्लाह वालों के पास बैठते हैं तो वो बाजे तो इस डर से नहीं बैठते कि वहां जाएंगे तो सिनेमा देखने से फिर रुक जाना पड़ेगा और तो वो कैसे देखेंगे, मजे छूट जाएंगे, गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा। तो फरमाया कि छोड़ना नहीं पड़ता, खुद ब खुद छूट जाएगा। यार माशाअल्लाह। फिर मौलाना साहब ने एक किस्सा सुनाया कि एक आदमी ने 10,000 रिश्वत ली और कहाँ ली? माल रोड से ली, किसी दफ्तर से, और मॉडल कॉलोनी भागा जा रहा है स्कूटर से और खुश जा रहा है कि आप 10,000 से बीवी के लिए साड़ियां लेंगे और टीवी भी लेंगे और फलाना आलात खवासत लेंगे, आलात खवासत ये करेंगे वो करेंगे। इतने में उसका एक दोस्त तेज रफ्तारी से स्कूटर उसके पास रुका, उस पहले वाले के पास, और कहा मैं ठहरो, कहा एक बात सुन लो कान में। क्या? डीआईजी साहब एक दर्जन
وہ کیا ہے کون کرپشن ہے؟ اینٹی کرپشن، یعنی جو مجرمین کو پکڑتی ہے پولیس، وہ پولیس آ رہی ہے جیپ پر بیٹھ کر اور ڈی آئی جی بھی ساتھ میں، اور تمہاری ان نوٹوں پر دستخط موجود ہیں کسی پولیس افسر کے، تاکہ تمہیں انکار نہ کر سکو رشوت کا۔ اتنے میں جناب اس نے دیکھا کہیں کوئی گڈھا سڈھا گٹر کھلا ہوا، بعض گٹر کھل جاتے ہیں، ڈھکن چرا لے جاتے ہیں، تو جناب اس نے اس ڈھکن گٹر میں 6 فٹ گہرے گٹر میں پھینک دیا اس کو 10,000، اور جلدی سے بھاگا وہ اور جا کے اپنے اطمینان سے سانس لی۔ اب جناب کیا کہتے ہیں، وہ پکڑے گئے، گھر پر آ گئی جی پولیس کی، ڈی آئی جی کی، کہا صاحب کہاں ہے آپ؟ 10,000 روپیہ لیا تم نے، دیکھ لیجیے آپ، تلاشی لے لیجیے، کچھ نہیں ہوا اس کا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب اس کو یقین آ گیا کہ ڈی آئی جی پولیس آ رہی ہے تو 10,000 چھوڑنا پڑا یا چھوٹ گیا چھوڑ کر خوش ہوا؟ بتاؤ بھائی، چھوڑنا پڑا یا چھوڑ کر پھینک کر خوشی اسے محسوس ہوئی؟ تو کیوں یقین آ گیا؟ تو اللہ والوں کی صحبت سے اللہ پر، قیامت پر، دوزخ و جنت پر، قبر کی منزلوں پر یقین پیدا ہو جاتا ہے، یقین والوں کی صحبت سے۔ تو پھر اس کو وہ گناہ کی لذت کو، دوزخ کے عذاب کا معاملہ، وہ سوچتا ہے کہ میں اگر کسی عورت کو دیکھتا ہوں اور خدا نے اگر عذاب دیا مجھے تو آگ کی تکلیف سے بہتر ہے کہ میں آنکھ بچا لوں۔ تو گناہ چھوڑنا نہیں، چھوٹنے لگتے ہیں۔ جیسے جیسے ذکر اللہ کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے، نور میں رہنے کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے، اندھیروں سے دل اس کا گھبرانے لگتا ہے۔ تو ذاکر اگر خطا ہوتی ہے اس سے تو جلد توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، جلد روگ آ کر اللہ سے منا لیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے اور توبہ کہتا اللہ کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن غافل جو اہل اللہ سے دور ہے، ذکر اللہ سے غافل ہیں، وہ اگر خطا کرتے ہیں تو انہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اندھیرے پر اندھیرا چڑھ رہا ہے، اندھیرے پر اندھیرا چڑھ رہا ہے۔ ارے ظالم یہ تو کیا کر رہا ہے؟ شیر بن گیا۔ اچھا سبحان اللہ۔ مولانا مشرف علی نے ایک شعر کہا ہے تازہ بھی، ذاکر کو وساوس سے بھی ہو جاتا ہے خلجان، یعنی ذاکرین کو، اللہ والوں کو اگر گناہ کا وسوسہ بھی آ جاتا ہے تو بھی وہ توبہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی نافرمانی کا خیال کیوں آیا۔ ذاکر کو وساوس سے بھی ہو جاتا ہے خلجان، غافل کو گناہوں پہ ندامت نہیں ہوتی۔ غافل کو گناہوں پہ ندامت نہیں ہوتی، یعنی گناہ بھی ہو رہے ہیں اور ایک شرمندگی بھی نہیں۔ کیوں شرم آئے کیسے؟ وہ تو گاندھی آشرم میں بیٹھے گی۔ شرم تو جب آئے جبکہ حیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کی حقیقت محدثین نے جو لکھا ہے، فإن حقیقت الحیا ان مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا۔ کیا عبارت سزا دیکھی ملا علی قاری کی، فرماتے ہیں لوگ آج توبہ کرنے سے شرماتے ہیں کہ بار بار گناہ ہو جاتا ہے، بیکار ہے توبہ، شرم آتی ہے اللہ میاں سے کس منہ سے کہوں، کل تو پھر گناہ عورتوں کو دیکھوں گا۔ فرمایا یہ توبہ توبہ، ارے تم اگر 1,00,000 دفعے توبہ کرو تو بھی شرماؤ مت، چھوڑ کر کہاں جاؤ گے اللہ میاں۔ مچھلی اگر 1,000 دفعے نکل آئے، مچھلی اگر 1,000 دفعے چارہ کھا لے اور شکاری نکال دے، پھر کان نے پوچھے کہ شرم آئی اب کچھ، اب پانی میں جائے گی، پانی کو کیا منہ دکھائے گی؟ تو کہے گی ارے میاں پانی کو منہ دکھانا، ارے وہ چاہے پانی تھپڑ مارے طوفانوں سے، سیلاب سے، چاہے وہاں اجگر بھی ہو، گھڑیال بھی ہو، مگر مچھلی بیٹھا ہو، لیکن پانی کے بغیر میری زندگی ناممکن ہے۔ ہمیں پانی کے طوفان بہتر ہیں خشکی کے اس امن و سکون سے۔ ایسے ہی مومن کی روح دعوے مرغابی کر دست جان، اس نے مرغابی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، آمنا، ایمان جو لایا مومن، تو مولانا رومی کی تعبیر ہے یہ کہ دعوے مرغابی کر دست جان نے مرغابی ہونے کا دعویٰ کر دیا جب اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہہ دے طوفان بلا دارت ہوا،
وہ بلاؤں کے طوفان سے پھر نہیں گھبراتا کہ نگاہ بچانے میں یہ غم ہوگا، وہ تو غم اٹھانے پر شکر ادا کرے گا کہ اللہ یہ کہا میری قسمت کہ آج آپ کے راستے میں کچھ غم اٹھایا، آپ اسے قبول فرمائیے۔ آپ کے راستے کا کانٹا ساری کائنات کے پھولوں سے افضل، اگر آپ کے راستے میں نظر بچانے کا کانٹا چپ جائے تو یہ کانٹا اگر ساری دنیا کے پھول اس کو سلامی پیش کریں تو بھی اس کانٹے کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کی راہ کا کانٹا ہے، اللہ کے راستے کی تکلیف ہے۔ تو دوستو یہی عرض کرتا ہوں کہ اپنے یہ اس میں کتنا فرق ہو جاتا ہے کہ اندھیرے پر اندھیرا چڑھ رہا ہے، ارے ظالم یہ تو کیا کر رہا ہے۔ توبہ اللہ والوں کی صحبت سے حکیم الامت فرماتے ہیں جو لوگ اللہ والوں کے پاس آتے جاتے ہیں، مشائخ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا بتایا ہوا ذکر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی عادتوں کی خباثت کو بتاتے ہیں کہ اس حضرت کو علاج بتائیے، پھر اس کے مشورے پر کچھ عمل کرتے ہیں، کبھی گڑبڑ بھی ہو جاتا ہے، جوشاندہ کبھی پی لیتے ہیں، کبھی پاکولا بھی پی لیتے ہیں، برف نہیں پینا چاہیے زکام میں، مگر پھر بھی بے احتیاطی بھی ہوتی ہے، لیکن حکیم الامت فرماتے ہیں آخر میں جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو جتنے سالکین جنہوں نے کچھ دنیا میں محنتیں کی ہیں، اہل اللہ کی دعائیں لی ہیں اور سلوک کی مجاہدے کیے ہیں، آخر میں اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے کہ ساری زندگی تو مشقت اٹھائی، اب تعلقات ما سوی اللہ پر اللہ اپنی محبت کو غالب کر کے ان کو غالب کر کے، یہی مغلوب جو ساری زندگی مغلوب تھا آخر میں اس کو اپنی محبت کو غالب کر کے دنیا سے اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جملہ سالکین کو میں بشارت دیتا ہوں کہ جو لوگ اہل اللہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اگر کاملین نہ بن سکے، اول تو کاملین ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کاملین اپنی نالائقی سے نہ ہو سکے، محنت کم کی، کچھ پست ہمتی سے کام لیا، تو انشاءاللہ تعالی تائبین ضرور اٹھائے جائیں گے، قیامت توبہ ضرور نصیب ہو جائے گی۔ ناممکن ہے کہ کمرے میں روشنی ہو اور سانپ و بچھو دیکھ رہا ہو اور اسے احتیاط کی توفیق نہ ہو، اللہ والوں کی صحبت سے احساس ندامت ضرور پیدا ہو جاتا ہے، ان کی نور، ان کا قلب نورانی اسے منور کر دیتا ہے، ان کا نور جو ہے دل کا، اس میں دل میں خود بخود گھس جائے گا، آپ ارادہ بھی نہ کریں، کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو کیا آپ کا کمرہ ارادہ کرتا ہے کہ کھڑکیوں سے روشنی آ جائے، یا خود بخود شعائیں آفتاب کی گھس جاتی ہیں؟ بولیے، بس معنی یہی فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے دل کا آفتاب تمہارے دلوں میں گھس جائے گا، کھڑکیاں بھی ہیں، کھڑکیاں بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ دل تا دل یقین روزن بوت، شیخ کے دل سے مرید کے دلوں میں کھڑکیاں لگی ہوئی، جماروی بیان کر رہے ہیں، چیز دل تا دل یقین روزن بوت، روزن مانے کھڑکی، شیخ کے دل سے طالبین کے دل سے کھڑکیاں لگی ہوئی، نئے جدا و دور چون دو تن بوت، جسم تو جدا ہے لیکن یاد رکھو دل جدا نہیں ہوتے، دل ملے ہوتے ہیں آپس میں۔ اور فرماتے ہیں اچھا دعویٰ تو کر دیا، ہو سکتا ہے کوئی منطقی سوال کر لے، اس کا ثبوت پیش کیجیے۔ فرماتے ہیں مثالوں کا بادشاہ ہوں، اب سنو بادشاہت میری دیکھو۔ فرماتے ہیں کہ متصل نبوت صفالے دو چراغ کے جسم الگ الگ، ایک بلب یہاں ایک بلب وہاں، متصل نبوت صفالے دو چراغوں کا جسم الگ الگ ہے، لیکن نور روشنی نور شام ممزوج باشد در مسار، فضاؤں میں دونوں کی روشنی مل جاتی ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہاں تک اس کی ہے یہاں تک اس کی ہے۔ تو اگر اللہ والوں کے دل سے اپنے دل ملا کر بیٹھو گے جو جسم کے ساتھ ملے گا، یہ نہیں کہ آپ خالی دل بھیج دیں، یہ کہتا ہوں میں تو یہی رہتا ہوں اور دل ماڈل کالونی میں رہتا ہے، مولانا آئے ہوئے، نہیں، جسم کے ساتھ دل جائے گا، دل ایسا نہیں جو خود چلے، جسم کے جائے گا تو دل اندر بیٹھا ہوا ہے، سمجھا نہیں؟ سواری سے جاتے ہیں بادشاہ لوگ، دل بادشاہ ہے، سواری سے جائے گا، اس کا پیدل چلنا تو گستاخی، اس کی توہین ہے، کیوں صاحب بادشاہ لوگ پیدل نہیں چلتے ہیں، وہ جسم کی سواری پر جاتا ہے دل، جسم کو حاضر کرو اور اخلاص سے جاؤ، آنا جانا رکھو، اہل اللہ سے تعلق رکھیے، اور اصلاح نفس کے بارے میں تزکیے کو فرض سمجھو، مستحب نہیں ہے، ہر شخص پر اصلاح فرض ہے، اور تزکیہ فعل متعدی ہے، فعل لازم ہوتا تو آپ خود اصلاح کر سکتے تھے، جا زیدن جا فعل لازم ہے، مجیت اس کے آنے کا فعل زید پر تمام ہو گیا، لیکن تزکیہ فعل متعدی ہے جس میں ایک مزکی ہونا چاہیے ایک مزکا ہونا چاہیے، تب تزکیہ کا فعل وہ ایک مفعول کو چاہتا ہے، فعل متعدی، ایک مزکی ہو ایک مزکا ہو، پھر اہل اللہ کی صحبت میں جائیے انشاءاللہ، پھر اللہ تعالیٰ تزکیے کی نعمتوں میں لکھا ہے کہ قد افلح من زکاہا،
اور جو اللہ کے نام میں فائدہ ہے. کیوں؟ تزکیے کے لیے اہل اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ کیوں بتاتے ہیں؟ فلاح میں تزکیے کو جتنی اہمیت ہے اتنی ہی اللہ کے ذکر میں بھی ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں اے تفوزون فی الدنیا والآخرہ، یعنی اگر تم اللہ کا نام لوگے دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، اور وہ بھی فلاح پا جائے گا جو تزکیہ نفس کرائے گا. تو معلوم ہے تزکیہ نفس فلاح کی نعمت تزکیہ نفس پر بھی موجود ہے اور ذکر اللہ پر بھی موجود ہے. اب آپ کہیں گے پھر تزکیہ نفس میں ہم ایک کام کر لیں، یعنی اللہ اللہ کر لیں فلاح لے لیں، پھر تزکیہ نفس کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایک نعمت کا وعدہ دو عمل پر ہے تو ہم ایک عمل کر کے حاصل کر لیں. تیزگام بھی کراچی جاتی ہے، شالیمار بھی جاتی ہے، ہم شالی کو سالی بنا کر چھوڑتے ہیں، چلو تیزگام سے جاتے ہیں. لیکن دوستو ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ عطر ہے، اللہ کی ذکر عطر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اپنے نام کا عطر بیان کیا اور دوسری جگہ فرمایا کہ میرا نام جب لو تو میرے نام کی خوشبو کے ساتھ گدھے کی لید مت لگاؤ، میری عطر کی توہین ہو جائے گی. لہذا جتنا اچھا تزکیہ کراؤ گے اتنے ہی میرے عطر تم پر ایسا خوشبو کرے گا کہ تم خود مست ہو گے اور جدھر سے گزرو گے کائنات میں کہیں کوئی اللہ والا جا رہا، تمہاری رفتار بدل جائے گی. عباد الرحمان یمشون علی الارض ہونا تمہاری رفتار سے، گفتار سے، چال سے اللہ والا ہونا ثابت ہو جائے گا. علامہ شارانی فرماتے ہیں اگر کوئی تیسرے کمرے میں چھپ کر کے اللہ اللہ کر رہا ہے اس کی خوشبو کو اللہ تعالیٰ کائنات میں پھیلا دیتے ہیں. آپ چھپائیں گے لیکن جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن. گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن، گلوں سے چھپ نہ سکی، گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن، جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن. یہ ساری کائنات کی لندن کی میمیں ہوں، کتنے ہی حسین دنیا کی ہو، کتنے ہی تمام رنگین فلمیں ہوں، ساری کائنات مل کر اگر چاہے کہ میں اللہ کے جمال اور اللہ کی محبت کی خوشبو کو اللہ والوں کو ادھر مشغول کر دوں تو مولانا اصغر گونڈوی فرماتے ہیں کہ جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیران. اور فرماتے ہیں کہ صحن چمن کو ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، یہ دنیا کو اپنی بہاروں پر اور رنگینیوں پر ناز تھا. صحن چمن کو، چمن سمرات چمن کائنات ہے، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، وہ آ گئے تو یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے رونے لگی چنگاریاں بھی. اور جگر نے کہا سنو بھائی، جگر مراد آبادی جب اللہ والا ہو گیا حقیق الامت کے صدقے میں تو کہتا کیا ہے، کیا غضب کا شعر کہہ گیا، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. دوستوں کیا عزت تلاش کرتے ہو؟ واللہ آج لوگ شکایت کرتے ہیں مولویوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں. ارے اگر آپ خدا کی محبت کو اپنے اوپر غالب کر لیں اللہ آپ کو غالب کرے گا. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں جس نے خدا کے احکام کو اپنی آنکھوں پر، کانوں پر، جس پر غالب کیا جہاں جائے گا اللہ اس کو غالب کر دیں گے. اور جو خدا کے احکام کو توڑتا ہے اللہ اس کی گردن توڑتا ہے. سمجھا؟ شیشے دل بے شک بہت نازک ہے یہ، لیکن مولانا رومی فرماتے ہیں کہ وہ موتی جو محمود کے خزانے میں یکتا تھا، لیکن ایاز کی عاشقی کا ثبوت مولانا رومی پیش کرتے ہیں کہ 65 وزیروں نے اس کو انکار کر دیا توڑنے سے. 65 وزیر بلایا اس نے توڑ دو، لیکن سب وزیروں نے کہا کہ ایسا موتی پوری مملکت محمود میں، محمود کی پوری سلطنت میں ایسا موتی نہیں ہے، ہم ایسی گستاخی نہیں کر سکتے. ایاز اپنے عاشق کو بلایا، اے ایاز اگر تو محمود کا واقعی عاشق ہے تو اس نایاب موتی کو توڑ دے. اس نے پتھر اٹھایا فوراً توڑ دیا. مہاروی فرماتے ہیں یہ ہے عشق. فرماتے ہیں اگر تم کو حسین موتی نظر آتے ہیں سڑکوں پر تو ان کو کس طرح سے ان پر پتھر مارو. اس کو بھی سن لیجیے. فرماتے ہیں ہاں پہلے ایاز سے پوچھا کہ تم نے میرے نایاب موتی کو کیوں مارا، پتھر کیوں ضائع کیا؟ 65 وزیر کیا کہتے ہیں سر؟ یہ ایاز سے جواب طلب کیا. ایاز نے کیا عمدہ جواب دیا جو ہمارے لیے نصیحت ہے. ایاز نے جواباً یہ بات بتائی، 65 وزیر اراکین سلطنت سب ہیں، بادشاہ بھی. اس نے کہا گفت ایاز اے مہتران نامور،
ایاز نے جواب دیا بادشاہ کے حکم سے کہ اے معزز وزیرو تم نے اس نایاب موتی کو نہیں توڑا، لیکن ایاز نے توڑ دیا۔ گفت ایاز اے محتران نامور، اے محترم لوگوں، ہیں امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر، شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی زیادہ قیمتی ہے؟ اللہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے یا غصو من ابصارہم، یا یہ حسین موتی زیادہ قیمتی ہے جن کے ہونٹوں پر، گالوں پر، آنکھوں پر مرے جا رہے ہیں؟ دیکھو ایک ایاز انسان کا غلام ہو کر ہمارے لیے عبرت دے گیا، ہمیں بندگی سکھا گیا ظالم۔ امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر، وہ شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا موتی زیادہ قیمتی ہے؟ پھر اس کے بعد وہاں فرماتے ہیں کہ برزجاجہ دوست سنگے دوست زن، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب یہ تو جمال ہیں، اللہ کے جمال کے آئینے، ہم ان حسینوں کو دیکھ کر خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں کہ اللہ اوپر کیا شان ہوگی جو ایسے حسین بنا سکتے ہیں، ان کا حسن کیسا ہوگا۔ تو یہ آئینے جمال خدا بندی کو دیکھنے سے شریعت کیوں منع کرتی؟ حضرت کو لکھا، حکیم الامت نے جواب دیا کہ میں آئینہ کو تسلیم کرتا ہوں مگر یہ آتشی آئینے ہیں، جلا کے خاک کر دیں گے تم، دوزخ زندگی ہی میں دوزخ میں پڑ جاؤ گے، حیات تلخ ہو جائے گی۔ آتشی شیشہ جو ہوتا ہے جب سورج کے سامنے ہوتا ہے تو نیچے سگریٹ جلا لیتے ہیں لوگ، کالا کپڑا رکھ کر دھواں دینے لگتا ہے، دل جل کر خاک ہو جائے گی، زندگی حیات تلخ ہو جائے گی، دنیا بھی جائے گی آخرت بھی جائے گی۔ اس لیے فرمایا عذاب الہی ہے، خبردار مت دیکھنا ان کو۔ دیکھ نئی آتشی رخوں کو تو زنہار، پڑھ ربنا وقنا عذاب النار، یہ آگ جیسے چہروں کو مت دیکھنا، تم جب دیکھ کبھی آ جائیں تو کہو ربنا وقنا عذاب النار۔ غالب جیسا دنیا دار شاعر آگرہ گیا، آگرے میں آگ جیسی شکلیں کچھ نظر آئیں تو فوراً اس نے کہا آگرے کے آگ ہیں یہ آگرے، بھاگ رہے مرزا یہاں سے، بھاگ رہے، بھاگو یہاں سے، ایک دم فرار۔ ففروا الی اللہ، علامہ آلوسی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ کی طرف بھاگنے کے کیا معنی ہیں؟ یعنی ففروا الی اللہ اما سم اللہ، غیر اللہ سے بھاگو اللہ کی طرف۔ وضو کر کے مسجد میں 2 رکعت توبہ پڑھو، اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، ذکر میں لگ جاؤ، تلاوت میں لگ جاؤ، دریائے نور بہنے لگے تمہارے سینے، بادشاہوں سے افضل ہو جاؤ گے۔ اے میرے مولوی دوستوں اور حافظ دوستوں، یہ نہ سوچو ملا کمتر ہے اور حقیر ہے، ملا اس لیے کمتر ہے کہ بڑے بکسے میں اس کے دل اندر جو چھوٹا بکسا ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے۔ اگر بڑا بکسا کتنے ہی گدلی میں ہو، کتنے ہی پھٹا کپڑا لباس پہنے ہو کوئی مولوی، اگر ایک بڑا بکسا ہے اس میں بالکل ہی خراب لکڑی لگی ہے، کیلیں بھی چون چاں کر رہی ہیں، یعنی ٹھیک سے فٹنگ بھی نہیں، لیکن 1 کروڑ کا موتی اندر رکھ کے دیکھ لو ذرا، پھر اس بکسے کی قیمت کیا ہوتی؟ تو برگزادہ دوست سنگے دوست زن، گوہرے حقرا بامرے حق شکن، یہ مانا کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے حسین موتی ہیں، لیکن خدا کے حکم سے ان کو توڑ دو۔ گوہرے حقرا بامرے حق شکن، اور برگزادہ دوست، یہ دوست کے شیشے ہیں، اللہ کے بنائے شیشے ہیں، شیشہ تسلیم کیا ہے۔ برگزادہ دوست سنگے دوست زن، دوست کا پتھر مارو، یہ غزو من التارین کا پتھر دیا ہوا اللہ میاں نے، پھر کیا ملے گا اس پر؟ حلاوت ایمانی، خود وہ مل جائیں گے۔ معاویہ فرماتے ہیں جس نے دریا میں چاند تلاش کرنا شروع کیا عکس کو، تو نہ چاند ملا اور عکس سے بھی محروم ہو گیا۔ دریا میں گھس کے دیکھ لو، دریا میں کبھی 14ویں رات کا چاند نظر آتا ہے تو آپ کہیں اب آسمان میں کون تلاش کرے اتنی دور، یہ تو بہت قریب آ گیا، ذرا گھسو ٹٹولو تو کیا ہوگا؟ نیچے کی مٹی اوپر اٹھے گی، پانی گرلا ہو جائے گا، عکس بھی نہ ملا، اصل بھی نہ ملا۔ تو فرمایا کہ ان عکسوں کو مت دیکھو، میری طرف دیکھو تو اصل کی طرف آ جاؤ گے، پھر ان سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ عکس میں کیا رکھا؟ قبروں میں جانے کے بعد یہ سب کے سب دیکھ لو، 6 مہینے کے بعد قبر میں دفن کر لو حسین سے حسین جوڑے کو، جس پر آپ کو رشک آ رہا ہو کہ ہائے میرے ماں باپ نے تو میری قسمت کھو دی، اور تم للچا کے رہ جگہ ہو کہ ہائے یہ ہے یہ حسین جوڑا، شوہر بھی حسین اور بیوی بھی حسین، لیکن دونوں دفن ہو جائیں کبھی تو مریں گے۔ 6 مہینے کے بعد ذرا ان کی تلاش کر لو، آزاد خاک مٹی مٹی نظر آئے گی۔ اسی لیے پھر وہی شعر پڑھتا ہوں کہ چہروں پر مت مرو، ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری ہسٹری باقی۔ جو جس نقشے کو کموری میں دیکھ کر پاگل تھے، جب زیادہ عمر میں وہی شکل نظر آئی تو کہتے ہیں اب دیکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ میں نے کہا اب یہ شعر میرا دوسرا سن لو، بگڑا ہوا جغرافیہ دیکھا نہیں جاتا،
میرا ہی شعر ہے، بگڑا ہوا جغرافیہ دیکھا نہیں جاتا ہے مگر دیکھ رہا ہوں، ورنہ کہے گا کہ میرے ساتھ پڑھتے تھے اب دیکھتے بھی نہیں ہوں۔ بگڑا ہوا جغرافیہ دیکھا نہیں جاتا ہے مگر دیکھ رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ مولانا مشرف علی تھانوی کی حیات میں، میری حیات میں، ان کی حیات میں برکت دے، خوب دین کا کام لے، اور حکیم الامت کے فیوز اور برکات سے ہماری مٹیوں سے اللہ کام لے۔ یہ اختر خاں کے تیرا، دیکھو یہ اختر خاں کے تیرا بے زباں بے سر و ساما ہے، مگر مٹی پہ بھی فیض شعائے مہر تاباں ہے۔ اختر کا شعر یہ اختر خاک تیرا بے زباں بے سر و ساما ہے، مگر مٹی پہ بھی فیض شعائے مہر تاباں ہے۔ اور میری آتش بیانی بھی، میں نے مولانا ابراہیم صاحب کو خط لکھا حضرت کو کہ میری آتش بیانی بھی تیرے آتش خشاں سے ہے، میری آتش بیانی بھی تیرے آتش خشاں سے ہے، اور میرے کانٹوں پیشان گل بھی تیرے گلستاں سے ہے۔ اور ہمیں احساس ہے تیرے چمن میں خار ہے اختر، مگر خاروں کا پردہ دامن گل سے نہیں بہتر۔ آپ کو پکڑے ہوئے ہم کاٹے ہیں، مگر اے اللہ والو تمہارے دامن پکڑے ہوئے ہیں۔ اس پر شعر میرا سنیے کہ یہ اختر، ہمیں احساس ہے تیرے چمن میں خار ہے اختر، خار مانے کانٹا، مگر خاروں کا پردہ یعنی کانٹوں کا پردہ ہے، یہ ہمیں احساس ہے تیرے چمن میں خار ہے اختر، مگر خاروں کا پردہ دامن گل سے نہیں بہتر۔ چھپانا منہ کسی کانٹے کا دامن میں گلے کر کے، چھپانا منہ کسی کانٹے کا دامن میں گلے کر کے، تعجب کیا چمن خالی نہیں ہے ایسے منظر سے۔ معرومی کی نصیحت ہے کہ اپنا کانٹا چھپا لو اللہ والوں کے دامن میں، آنا جانا رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ ترقی یومن سیومن ساعتن ساعتن اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، مالی معاملات کے غیب کے خزانے سے اللہ دے اور کہیں محتاج نہ فرمائے مخلوق کا۔ اللہ اہل خیر کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ خود آ کر کے دے جائیں بجائے اسی کو علماء دروازوں پر جائے۔ اللہ بہت سے اہل خیر ہیں، ان کو صاحب نسبت بنا اور اپنی محبت کے نام پر اپنے رکوم کو لانے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی محبت اور اپنی خشیت ہمارے اور خشیت اور محبت کے جو پیٹرول پمپ ہیں یعنی اہل اللہ، خدا ہمیں اپنی موٹروں کو لے جانے کی یعنی دل کا موٹر لے جانے کی توفیق دے بذریعہ جسم کے، کیونکہ یہ موٹر سڑک پر جائے گی اس کے اندر تو پیٹرول ہی نہیں ہے، دل بھی جائے گا وہ بھی کوئی کھینچ کر لے جائے۔ اللہ والوں سے کی محبت عطا فرما اور مشائخ و مرشدین کی محبت نصیب فرما، اور اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما، اور گناہوں سے حفاظت طہارت نصیب فرما، ظاہری و باطنی تمام نجات سے پاک کر کے تجلیات کا مرکز بنا دیجیے، اور اس درجے ہماری جان کو اے خدا اپنی ذات پاک سے مانوس فرما لے کہ غیر اللہ سے وحشت ہونے لگے، بالخصوص معاصی چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، سب سے اللہ دل کو مزاج ثانی بنا دے کہ ہم ان پر غالب آ جائیں، تقاضائے معصیت کو مغلوب کر دے اور کل معدوم کر دے، بالکل معدوم کرنا ہو کل معدوم کر دے، کہ اتنا اشارے سے نفس مسخر ہو جائے، کیونکہ اگر بالکل معدوم ہو گئے تو پھر ہمارا عادت ختم ہو جائے گا۔ مخنث بنانا مقصود نہیں، طاقت رہے لیکن ہم اس کو آپ کی راہ میں جلا کے خاک کر دیں۔ جو عشق کا مادہ ہمیں عورتوں کے پاس لے جانا چاہتا ہے، حسینوں کے پاس، اے خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اس خون کو، اس عشق محبت کو آپ کے نام پر جلا کے خاک کر دیں۔ تلاوت میں، ذکر اللہ میں، تہجد میں، سجدوں میں رو رو کر کے اپنے خون کو ہم جلا کر قربان کر دیں، اور ہماری جوانیوں کو، ہمارے جوان بچوں کو قبول فرما، اور ہماری جوانی کو آمین 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 یا رب۔ جوان کہہ رہا ہے میرا دل الحمدللہ بڑھاپا نہیں محسوس کرتا، یہ میری تقریر سے بھی آپ لوگوں کو اندازہ چلتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جوان دل کو بھی قبول فرما لے، مگر جسم کے لیے بھی دعا کیجیے کہ کمزوری بہت معلوم ہوتی ہے۔ خدا جان نحیف اختر کو 1 کروڑ جان حنیف عطا کر دے، اور اس نحیف کو حنیف کر کے سب اپنی راہ میں قبول فرما لے، اور یہ دولت سب ہم سب کو عطا کر دے، محتمین سے لے کر اساتذہ کرام، طلبہ کرام سب کو اللہ والا بنا دے، اختر کو بھی
میرے سب احباب کو بھی، اور یہ ادارہ یعنی خانقاہ خانہ بھون کا ایک مرکز بن جائے اور وہاں کے فجور تزکیہ نفس اور تعلق مع اللہ، نسبت مع اللہ کا بھی مرکز بن جائے، تاکہ جو عالم نکلے یہاں سے وہ صاحب نسبت ہو کر نکلے، جو طلبہ نکلے وہ صاحب نسبت، جو خدمت کرنے والے ہیں وہ بھی صاحب نسبت ہو جائیں، دینی خدام اساتذہ کرام سب پر اللہ اپنے دریا کا دریا بہا دے، آپ تو دریا کا دریا بہا دیجیے آپ ہم سب پر اپنی رحمت سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔